बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखूकुम फिल्लाह अबू यहया नसीमुल्लाह मसूद। किताब अन्नहु तदबीकी में से आज का हमारा सबक तकरीबन 21वां या 22वां सबक है। और पिछले सबक में हमने मुसन्ना का एराब पढ़ लिया था और हमने कहा था कि मुसन्ना का जो एराब है उसकी जो अलामात है वो असली नहीं है बल्कि वो फ़री है। एराब असली एराब की जो अलामात असली है वो तो ज़म्मा फ़तह कसरा है, लेकिन इसकी जो अलामात है वो हालत रफ़ी में अलिफ है, हालत नस्बी और जर्री में या है। तो ये जो अलामात हैं ये इनको कहते हैं अलामात फ़राइया, अलामात असलिया नहीं है। आज के सबक में हम मुल्हक़ बिल मुसन्ना पढ़ते हैं। मुल्हक़ बिल मुसन्ना का मतलब यह है कि ये मुसन्ना नहीं है लेकिन मुसन्ना के साथ इनको भी मिला लिया गया है। और मिलाने की वजह क्या है? वो ये है कि इनका एराब भी वही एराब है कि जो मुसन्ना का है। मुसन्ना का एराब हालत रफ़ी में अलिफ़ के साथ है, इनका भी हालत रफ़ी में अलिफ़ के साथ होता है। और उसका एराब हालत नस्बी और जर्री में या के साथ है। तो ये मुल्हक़ बिल मुसन्ना जो कलिमात हैं इनका भी एराब हालत नस्बी और जर्री में या के साथ है। बस ये बात आप जहन में रखें। उसके बाद फिर थोड़ी सी तफसील है कि इस्नाने और इस्नताने और किला और किल्ता ये कुल 4 हरूफ हैं, 4 अल्फाज हैं। इनमें से जो 2 अल्फाज हैं इस्नाने इस्नताने, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, इसके लिए ये कोई शर्त नहीं है कि इसके लिए कोई ऐसा शर्त नहीं है कि इसका जो एराब है वो इसके लिए कोई ऐसा शर्त नहीं है कि इसका एराब अगर ये शर्त है तो फिर वो मुसन्ना का एराब होगा। नहीं, किसी भी हालत में हो इसका एराब मुसन्ना ही का होगा। बाकी जो किला और किल्ता हैं उसमें एक शर्त लगाई गई है, वो ये है कि इसकी इजाफ़त एक ज़मीर की तरफ हुई हो, इसम ज़ाहिर की तरफ ना हो। ज़मीर की तरफ अगर इसकी किला और किल्ता की इजाफ़त हुई हो तो उस वक़्त फिर ये इसका एराब मुसन्ना का एराब होगा। और अगर इसम ज़ाहिर की तरफ जो है उसकी इजाफ़त हुई हो तो फिर उसका एराब इसम मक़सूर का होगा। वो इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तो अल-मुल्हक़ बिल-मुसन्ना, मुल्हक़ बिल-मुसन्ना यानी वो कि जो जिसको मुसन्ना के साथ मिलाया गया है, यानी मुसन्ना नहीं है बल्कि मुल्हक़ात में से है। और वो क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है मुल्हक़ बिल मुसन्ना का कि हुआ मा फ़क़द शुरूत अल-मुसन्ना वलाकिन्नहु यु'रबु i'राबहु। ये वो है कि जिसमें मुसन्ना के शुरूत ना पाए जाते हों, यानी मुसन्ना जो इसम मुफ़रद से मुसन्ना बनता है उसके शुरूत तो नहीं पाए जाते, लेकिन इसका एराब भी वही एराब है कि जो वलाकिन्नहु यु'रबु i'राबहु, लेकिन इसका एराब भी मुसन्ना ही का एराब होता है। वह अरबात अल्फाज़िन, और वो 4 अल्फाज हैं इस्नाने इस्नताने किला और किल्ता। अवलन इस्नाने वस्नताने युल्हक़ान बिल मुसन्ना बिला शुरूतिन। ये जो इस्नाने और इस्नताने हैं ये मुसन्ना के साथ इनको मुल्हक़ किया जाता है बग़ैर किसी शुरूत के। ऐ कैफ़मा वुजिदा उ'रिब i'राबल मुसन्ना, यानी ये दोनों कैसे भी पाए गए इनका एराब मुसन्ना ही का एराब होगा। जैसे कौलुहु तआला फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, तो फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, यहाँ इस्नता अशर उससे फूट पड़े, यानी उस पत्थर से फूट पड़े। इस्नता अशरता ऐनन 12 चश्मे। इस्नता अशरता, इस्नता ये फ़ाइल है, मरफ़ू है और रफ़े की अलामत अलिफ़ है लिअन्नहु मुल्हक़ुम बिल मुसन्ना, इसलिए कि ये मुल्हक़ बिल मुसन्ना है। और अशरा ये मबनी अलल फ़तह है, इसका कोई महल एराब से नहीं है, ला महल्ल लहु मिनल एराब। क़ौलुहु तआला इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन, कि जब हमने उनकी तरफ 2 आदमियों को भेजा। इस्नैन ये मफ़ूल बिही है, मंसूब है, नसब की अलामत या है, लिअन्नहु मुल्हक़ुम बिल मुसन्ना, इसलिए कि मुसन्ना के साथ मुल्हक़ है। हदीस पाक में आता है ला हसद इल्ला फ़ी इस्नतैन, हसद नहीं है मगर दो चीज़ों में है। इस्नतैन ये इसम है, मजरूर है, फ़ी हरफ़ जर की वजह से मजरूर है, और जर की अलामत या है लिअन्नहु मुल्हक़ुम बिल मुसन्ना। तो जो एराब मुसन्ना का था वही मुल्हक़ बिल मुसन्ना जो कि इस्नान और इस्नतान उनका भी है। सानियन दूसरे जो 2 हरूफ हैं, दो अल्फाज हैं किला और किल्ता, युल्हक़ान बिल मुसन्ना बिशर्त अल इज़ाफ़त इला ज़मीर, ये भी मुल्हक़ होते हैं मुसन्ना के, यानी इनका एराब भी मुसन्ना ही का एराब होता है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी इज़ाफ़त ज़मीर की तरफ हुई हो। फ़यकूनान बिहाज़ा शक्ल, तो वो इस शक्ल में होते हैं किलाहुमा किल्ताहुमा, किले फ़ी हालत रफ़े में, और किलैहिमा किल्तैहिमा फ़ी हालै नस्ब वल जर, हाल नस्ब और हाल जर में किलैहिमा और किल्तैहिमा दोनों इस तरह से लिखे जाते हैं।
یعنی اگر مرفوع ہیں تو پھر حالت رفع میں یہ کلاہما ہوں گے، کلاہما الف کے ساتھ، کلتاہما الف کے ساتھ، لیکن اگر منصوب ہے یا مجرور ہے تو ان دونوں حالتوں میں کلیہما اور کلتیہما یا کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے حضر الرجلان کلاہما، آئے دو آدمی دونوں، تو کلاہما یہاں پر یہ کلا جو ہے یہ توکید معنوی ہے، ٹھیک ہے، تو توکید چونکہ اپنے موقت کا تابع ہوتا ہے اپنے اعراب میں، جو اعراب موقت کا ہے وہی اعراب تاکید کا بھی ہے، تو حضر الرجلان آدمی دو آ گئے، کلاہما دونوں، الرجلان یہ فاعل ہے مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الالف اور رفع کی علامت الف ہے، لأنہ مثنی اس لیے کہ وہ مثنی ہے، اور کلاہما کلا توکید معنوی ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت الف ہے، اور مرفوع کیوں ہے وہ بتا دیا کہ الرجلان مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے، اور کلاہما اس کی تاکید ہے، وعلامت رفع الالف اور اس کے رفع کی علامت الف ہے، لأنہ ملحق بالمثنی اس لیے کہ مثنی کے ساتھ ملحق ہے، وہو مضاف اور یہ کلا مضاف ہے، ہما ضمیر متصل مبنی محل جر میں مضاف الیہ۔ اس کے بعد ہے رأیت الرجلین کلیہما، میں نے دیکھا دونوں آدمیوں کو، میں نے دیکھا دو آدمیوں کو، کلیہما دونوں کو، تو الرجلین یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت یا ہے، لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے، ٹھیک ہے، کلیہما یہ توکید معنوی ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت یا ہے، لأنہ ملحق بالمثنی اس لیے کہ مثنی کے ساتھ ملحق ہے، اور یہ مضاف ہے، ہما ضمیر جو اس میں ہے وہ متصل مبنی محل جر میں مضاف الیہ۔ مررت بالرجلین کلیہما، الرجلین یہاں پر اسم ہے، مجرور ہے، اور جر کی علامت یا ہے، لأنہ مثنی، اور مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے پہلے با حرف جر ہے، اور کلیہما یہ توکید معنوی ہے، مجرور ہے، اور جر کی علامت یا ہے، اور اس کی مجرور ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تابع ہیں اپنے متبوع کا، وعلامت جرہ الیا اور اس کی جر کی علامت بھی یا ہے، لأنہ ملحق بالمثنی اس لیے کہ ملحق بالمثنی ہے، اور وہ مضاف ہے، ہما ضمیر متصل مبنی محل جر میں مضاف الیہ۔ اب یہ جو مثالیں پیش کی گئی یہ مذکر کی تھی، اب مؤنث کے لیے کس طرح بولیں گے؟ وتقول مع المؤنث، مؤنث میں آپ یوں کہیں گے حضرت المرأتان کلتاہما، رأیت المرأتین کلتیہما، مررت بالمرأتین کلتیہما، تو حضرت المرأتان کلتاہما یہ حالت رفع کی مثال ہے، اور رأیت المرأتین کلتیہما حالت نصبی کی مثال ہے، مررت بالمرأتین کلتیہما یہ حالت جری کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس وقت یہ اعراب ہے اس کا کہ جب یہ جو کلا اور کلتا ہے اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہو، لیکن اگر اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہ ہو بلکہ اسم ظاہر کی طرف ہو تو پھر اس وقت اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو اعرب اعراب الاسم المقصور، فإن اضیف الی اسم ظاہر، اگر اس کی اضافت اسم ظاہر کی طرف ہو، اعرب اعراب الاسم المقصور، تو اس وقت اعراب اسم مقصور کا ان کا بھی اعراب ہوگا، اور اسم مقصور کا اعراب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حالت رفع میں جو ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے، حالت نصبی میں فتحہ مقدرہ ہے، اور حالت جری میں کسرہ مقدرہ ہے، ای بالحرکات المقدرۃ علی الالف، الف کے اوپر حرکات کو مقدر مانتے ہیں تعذر کی وجہ سے۔ تعذر کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایک ساکن الف ہے، الف ساکن ہوتا ہے تو اسم مقصور کے آخر میں الف ساکن آتا ہے، تو وہ ساکن الف اس کے اوپر آپ حرکات لائیں، چاہے ضمہ ہو یا فتحہ ہو یا کسرہ ہو۔ حضر کلا الرجلین، کلا فاعل ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے الف پر، وہی کلا ہے، لیکن یہاں پر اس کی اضافت چونکہ اسم ضمیر کی طرف نہیں ہوئی بلکہ اس میں ظاہر کی طرف ہوئی ہے، منع من ظہورها التعذر، اس کو ظاہر کرنے سے اس کے تعذر نے منع کیا، اور مضاف ہے، الرجلین مضاف الیہ مجرور ہے، جر کی علامت کیا ہے؟ لأنہ مثنی اس لیے کہ وہ تو مثنی ہے۔ رأیت کلا الرجلین، میں نے دونوں آدمیوں کو دیکھا، کلا یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے الف پر، منع من ظہورها التعذر، اس کو ظاہر کرنے سے بھی تعذر نے منع کیا، وہ مضاف، الرجلین مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور، اور جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ یہ مثنی ہے۔ اس کے بعد ہے مررت بکلا الرجلین، میں دونوں مردوں کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر کلا اسم مجرور ہے با کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے الف پر، منع من ظہورها التعذر، تعذر نے اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا، اور وہ مضاف ہے، وہ مضاف ہے کا مطلب یہ ہے یعنی کلا مضاف ہے، الرجلین مضاف الیہ مجرور ہے، اور جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ یہ مثنی ہے۔
اصل میں یہ سبق صبح بھی میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن وہ پھر ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے، تو اس لیے تنبیہ تحذف النون من المثنى عند اضافته، نون جو ہے نا، نون مثنیٰ کا، یہ اضافت کے وقت میں گر جاتا ہے. جیسے کتابان ہیں، کتابان، لیکن اگر ان کتابان کو ہم اس کی اضافت کریں گے ایک اور اسم کی طرف، اور ہم کہیں کہ کتابان لمحمد مثلا، تو اس وقت پھر یوں ہم کہیں گے اضافت میں کتابہ محمد، محمد کی دونوں کتابیں. جیسے ہذان کتابہ محمد، یہ دونوں محمد کی کتابیں ہیں. تو کتابہ یہ خبر ہے، مرفوع ہے، ہذان مبتدا ہے اسم اشارہ، اور کتابہ محمد یہ خبر مرفوع ہے، رفع کی علامت الف ہے لأنہ مثنى. آپ کہو گے کہ الف ہے تو پھر اس کا نون کدھر ہے؟ وحذفت النون للإضافہ، اضافت کی وجہ سے اس کا نون حذف ہو گیا. قرأت کتابی محمد، میں نے محمد کی دونوں کتابیں پڑھی. تو کتابی یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، نصب کی علامت یا ہے لأنہ مثنى. وحذفت النون للإضافہ، اور نون جو اس کا حذف ہوا ہے وہ اضافت کی وجہ سے حذف ہوا ہے. علقت علی کتابی محمد، میں نے محمد کی دونوں کتابوں پر تعلیق کی ہے. تو کتابی اسم ہے، مجرور ہے اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنى، اس لیے کہ مثنیٰ ہے. وحذفت النون للإضافہ، اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو اضافت کے وقت میں پھر نون گر جاتا ہے. ومن ذلک ایضا، اور اسی سے ایسے ہی قولہ تعالی، اللہ جل شانہ کا ایک قول ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. تو تبت یدا ابی لہب، یدا یہ یدان تھا، مثنیٰ تثنیہ ہے، لیکن ابی لہب کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اب ہم اس نون کو بیچ سے گرا دیا گیا. وقولہ تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ایک قول، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. تو ابنین تھا لیکن وہ نون اضافت کی وجہ سے آدم کی طرف ابنین کی اضافت ہوئی تو وہ نون بیچ میں سے گر گیا. وقولہ تعالی فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین جو تھے دونوں وہ مومن تھے. تو ابواہ یہ اصل میں ابوان تھا، ابوان، ٹھیک ہے، ابوین اور ابوان. تو ابوان یہ اس کا جو نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے، جب اس کی اضافت ہوئی ہے ضمیر کی طرف، تو اس اضافت کی وجہ سے وہ نون بیچ میں سے گر گیا. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ.